زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، مشرقی پنجاب اور ہریانہ میں زراعت سے وابستہ 15 کروڑ کسان جو بھارت کی جی ڈی پی میں تقریباً 25% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، نریندر مودی کی کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ 78 دنوں سے سڑکوں پر ہیں اور تینوں متنازع بلوں کے خاتمے کے اعلان تک واپس جانے کو تیار نہیں۔ طویل ترین دھرنے، ٹریکٹر مارچ، پہیہ جام، بھوک ہڑتال اور بھارتی حکومت سے مذاکرات کے 11 راؤنڈز میں ناکامی کے بعد بھی کسانوں کی حمایت میں اضافہ اور نریندر مودی کی بدنامی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی کسان دلی بھی جیت رہے ہیں اور دل بھی۔ اس کے برعکس مودی حکومت کشمیر کے مسلمانوں کی طرح سکھ کسانوں کی آواز کو بھی دبانے کے لیے کالے قوانین کا استعمال کر رہی ہے اور کسانوں کے پرامن احتجاج کو مذہبی منافرت پھیلانے اور قوم پرستی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سارے ایپیسوڈ میں گودی میڈیا نریندر مودی کی مکمل حمایت کر رہا ہے۔ بھارتی کسانوں کی اس کسان تحریک کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ بھارت میں کسانوں کے خلاف 3 متنازع قوانین جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، جس کے خلاف کسان جو ہے وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ آپ کے خیال میں وہ تینوں قوانین ہیں کیا؟ ان کی تفصیلات ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بھارت میں یہ جو 3 ایکٹس ہیں، بلز تھے اور ایکٹس کی صورت میں پھر سامنے آئے، وہ پاس ہوئے۔ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ کا ذکر کروں گا اور پھر ان قوانین کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا وہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو 3 بلز ہیں، اصل میں ان کو فارم بلز کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، فارم ایکٹس کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ لوک سبھا میں 17 ستمبر 2020 کو پاس ہوئے۔ اس کے بعد راجیہ سبھا کے اندر یہ 20 ستمبر کو پاس ہوئے اور پھر بھارت کے صدر نے اس کو 27 ستمبر کو سائن کر کے ان کو باقاعدہ ایکٹس کی شکل دے دی۔ تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو 2017 میں جو مرکزی حکومت ہے بھارت میں، مودی حکومت، اس نے ایک ماڈل ایکٹس کے طور پہ سامنے لے کے آیا تھا فارمنگ کے اندر جو ہے کچھ ریفارمز کے حوالے سے، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اسٹیٹس کے اندر، بھارت کی جو ہیں ریاستوں کے اندر، وہاں پہ اس کے اوپر اپنا اظہار تشویش کیا تھا کہ یہ جو لاز نئے لے کے آ رہے ہیں، اس سے جو چھوٹا فارمر ہے خاص طور پہ، اس کے اوپر بہت زیادہ نقصانات کا سامنا ہوگا۔ سر، اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت نے راجیہ سبھا میں، چونکہ اس کی حکومتی جماعت کی اکثریت ہے، تو وہاں اس نے پیش کر دیے اور وہاں سے اپروو بھی کروا لیے۔ اپوزیشن نے صدر کے سائن ہونے سے پہلے صدر سے ملاقات کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس پہ آپ سائن نہ کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈٹائی سے کر دی ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اور پھر 2018-19 کے اندر تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی جو ان کی ماڈل بلز تھے ان کو پیش کیا گیا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود ہی تھے وہ بلز، تو اس وقت ابھی ایکٹ نہیں بنے ہوئے تھے، وہ تو 2020 کی بات ہے، ستمبر کی۔ تو اس وقت وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی ان کو جس طرح بہت جلدی سے پاس تھرو کروایا گیا، اور جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ 10 ٹریڈ یونینز جو مرکزی ٹریڈ یونینز ہیں اور 18 اپوزیشن پارٹیز، انہوں نے اس بات پر باقاعدہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ کہا کہ ان کو آپ جب راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو چکے ہوئے تھے تو صدر اس پر دستخط نہ کرے ابھی۔ پر صدر کا ایک آئینی ایک اختیار ہے، اختیار کیا ہے ان کی، اس کا فرض منصبی بنتا ہے، وہ سائن تو کر دیتا ہے، یہ بھی پاسبل تھا واپس بھیج دیتا ہے وہ صدر، لیکن بہرحال اس نے یہ وے چوز کیا، پاس کر دیا۔ اچھا، اسی وقت اس کے فوراً، بلکہ صدر کے سائن ہونے سے پہلے ہی 25 ستمبر 2020 کو بھارت بند کے نام سے وہاں پہ پروٹیسٹ کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، لیکن اس پروٹیسٹ نے مومنٹم جو گین کی، خاص طور پہ دلی کی طرف مارچ کرو، وہ تو 26 نومبر 2020 کو سٹارٹ ہوا، اور پھر اس وقت سے لے کے اب تک یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، پروگرام کا ہمارا وقت بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ 3 جو ایکٹس ہیں اس کے اوپر میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ 3 ایکٹس ان کی کچھ تفصیلات جی دیکھیے، یہ 3 جو ایکٹس انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ان میں نمبر 1 پہلا جو ایکٹ ہے، فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس
پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020 ہے. اچھا دوسرا ہے فارمرز امپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آن پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروس ایکٹ 2020. اور تیسرا ہے اسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020. اب دیکھیے جہاں تک ایکٹ کی یا کسی بل کی یا کسی قانون کی کاغذی زبان کا تعلق ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر تو ان گڈ فیتھ بنایا جائے تو اس کی زبان جیسی بھی ہو اس پر عمل درآمد بھی ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ان بیڈ فیتھ بنائی جائے، جیسا کہ یہ پروٹیسٹس کے بعد ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ان بیڈ فیتھ تینوں قوانین بنائے گئے تھے، تو ان کی زبان میں ایک تو آپ کو ابہام بہت نظر آئے گا پہلی بات، اور دوسرا بظاہر ان کی زبان جو قوانین ہیں آن پیپر ان کو پڑھ کے ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ فوائد کے لیے بنائے گئے ہیں، فارمرز کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے. لیکن حقیقت میں پس پشت اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہوتی ہیں جو کہ ان کی جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کے فائدے کی چیزیں نہیں ہوتی فارمرز کے. اب میں مثال دیتا ہوں. پہلا ایکٹ جو پہلا ایکٹ ہے فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروموشن اینڈ فیسیلیٹیشن ایکٹ 2020. یعنی کہ جو فارمرز اپنی پیداوار بناتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹریڈ کے اندر، اس کی تجارت کے اندر اس کو پروموٹ کیسے کیا جائے گا، بڑھایا کیسے کیا جائے گا، فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے گا، یعنی اس کی ہیلپ کیسے کی جائے گی، سپورٹ کیسے کی جائے گی. لیکن اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، ایک کانسیپٹ ہے APMC، ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی. یہ اسٹیٹ کی بیسس کے اوپر وہاں پہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم منڈی بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ان کے زیر نگرانی منڈیاں چلتی ہیں اور چھوٹے فارمر کے لیے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی تھیں. اور وہ اس ایریا کے اندر یا اس اسٹیٹ کے اندر، اس ریجن کے اندر جو ہے، اس ریاست کے اندر جو ہے اس کا عمل درآمد زیادہ ہوتا تھا. اور اس بل کے اندر یہ کہا گیا کہ اب کسی بھی جگہ سے جو پروڈیوس آئے گی اس کی پروڈکشن پہلی بات، پھر اس کی کلیکشن اور ایگریگیشن کا مطلب پھر اس کو آگے لے کے جانا، یہ ساری چیزیں صرف اس علاقے تک محدود نہیں ہوں گی بلکہ کسی بھی سلیکٹڈ ایریا سے ہٹ کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ دوسری اس میں بات یہ کی گئی کہ الیکٹرانک کامرس اور ای ٹریڈنگ کے ذریعے اس کا رابطہ جو ہے اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے گا. اب ای کامرس اور ای ٹریڈنگ کا جو رابطہ ہے اس سے چھوٹے فارمر کو تو کوئی فائدہ ہونے نہیں لگا، اس سے فائدہ صرف اس کو ہوگا جو بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. اور یہی وہ کچھ کنسرنز ہیں جو اس بل کے ذریعے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ ایکٹس جو ہیں یہ سپورٹ اصل میں کس کو کر رہے ہیں؟ یہ بڑے ہول سیلرز کو، بڑے پروفیٹیئرز کو، کارپوریٹ لیول کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو، اور پھر کچھ ملٹی نیشنلز جو انوالو ہوتی ہیں اس پورے معاملے میں. وہ اب ای کامرس میں چھوٹا فارمر کیا کرے گا؟ اس کے لیے اس میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے. مثال دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم اگر پاکستان کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیں. ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. یعنی کہ اس کو ٹیکل کرے گی پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ. 18ویں ترمیم کے بعد بالکل آپ نے درست فرمایا. انڈیا میں بھی سر جو زرعی پیداوار سے متعلق معاملات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی مرکزی حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ پروونشل یا اسٹیٹ حکومتوں ان کا سبجیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا اس پہلے ایکٹ کے اندر کہ یہ جتنے بھی ای کامرس سے ریلیٹڈ معاملات ہوں یا دوسری پروڈکشن اس ایریا سے باہر ہو، اس کے اوپر جو وہ والی اسٹیٹ ہے وہ کوئی اپنا کنٹرول کسی قسم کا بھی یا ٹیکس کسی قسم کا بھی وصول نہیں کر پائے گی. یعنی کہ مرکزیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس بات کو. اچھا بظاہر لینگویج جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے لیکن اندر اس کے کچھ اور چیزیں، ہم اس کا بعد میں بھی تذکرہ کریں گے. دوسرا جو ایکٹ ان کا تھا وہ تھا فارمرز کی امپاورمنٹ اور پروٹیکشن کے لیے. امپاورمنٹ کا مطلب ان کو طاقتور بنانا، پروٹیکشن کا مطلب ان کو حفاظت کرنا، محفوظ کرنا. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے. اور ساتھ یہ کہ پرائس اشور کی جائے گی ان کے لیے، ایک پرائس جو ہے اس کے لیے اشورنس دی جائے گی ان کو کہ پرائس آپ کو اچھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. بظاہر یہ دوسرا ایکٹ یہ کہہ رہا ہے، اور جو بہت بڑی قابل اعتراض بھی ہے اور جس کے اوپر پروٹیسٹ بہت ذرا بڑھ بھی رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ ایک ایسا لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں فارمر جو ہے وہ بائر کے ساتھ، اب بائر کون ہوگا اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو وہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریٹ لیول کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ پہلے سے ہی پری ارینجڈ اگریمنٹس کر سکتا ہے. اب یہاں پہ جو بہت بڑا کانسیپٹ جس کو وہ کاٹ رہے ہیں درمیان میں وہ ہے ایم ایس پی کا. ایم ایس پی ہے منیمم سپورٹ پرائس، جو کہ فارمرز کو منڈی
گارنٹی کیا کرتی تھی. سر یہ طریقہ کار تو پاکستان میں تو پہلے سے پریویل نہیں کر رہا جی یہاں پہ پریویل کرتا ہے. جو فائنانسر ہے جو انویسٹر ہے وہ پہلے سے کاشتکاروں کو بیج بھی دیتا ہے, کھاد بھی دیتا ہے, سب کچھ وہ دیتا ہے, اور فصل الٹیمیٹلی اس کو ملتی ہے, پیسے پہلے ہی دے دیے ہوتے ہیں اس نے. تو یہ طریقہ کار تو پاکستان میں بھی پریویل کر رہا ہے. جی آپ کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ یہ پریویل تو مختلف جگہوں پہ کرتا ہے جی, اور اس میں اس چیز کی رکاوٹ نہیں ہوتی درمیان میں جس کے اوپر زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے اس بل کے حوالے سے, کہ جو بائر ہے وہ ڈائریکٹلی جب انگیج ہوتا ہے, اور بائر کون ہے اصل میں کویسچن یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. امبانی گروپ جو ہے اس نے 400 کے قریب ویئر ہاؤسز پہلے سے ہی بنا لیے ہوئے ہیں جب سے یہ ایکٹ سامنے آیا ہے. اب وہ اتنا بڑا کارپوریٹ جو جس کو آپ ڈریگن کہہ سکتے ہیں, ایک مگرمچھ ہے بہت بڑا, اس نے اتنے بڑے ویئر ہاؤسز مونوپولی کی پوزیشن میں مونوپولی کی پوزیشن میں آ جائے گا, یہ ایٹ لیسٹ اولیگوپولی کی پوزیشن میں آ جائے گا وہ. یعنی کہ کچھ کمپنیز کارٹل بنائیں گی, مافیاز بنیں گے, جو کہ انڈیا میں کافی عرصے سے بلکہ نہرو کے دور سے ہی جب یہ قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہرو کے دور میں انہوں نے یہ جو لینڈ لارڈزم ہے اس کو ختم کیا تھا وہاں سے, تو اسی کو دوبارہ وہ کارپوریٹ صورت میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ایک بہت مبہم سا ڈسپیوٹ ریزولوشن کا, یعنی کہ اگر آپس میں کوئی آپ کے معاملات طے نہیں ہو رہے تو کیسا میکنزم بنے گا جس سے آپ اپنے معاملات کو طے کر سکیں. اچھا تیسرا ایکٹ جو ہے وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایکٹ ہے جو کہ بہت بڑا کلہاڑا مارا گیا ہے چھوٹے فارمر پر بھی اور کنزیومر پر بھی, یعنی کہ جو آخر میں صارف ہے اس کے اوپر, وہ ہے اسینشیل کموڈیٹیز کو امینڈ کر دیا گیا, اسینشیل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020. اب اسینشیل کموڈیٹی کیا, آپ یہ سمجھیں زرعی زبان کے اندر ایسا فوڈ سٹف, زراعت کی ایسی چیزیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے ضروریات زندگی میں سے ہوتی ہیں, مثلا گندم ہے, چاول ہے, مکئی ہے, اچھا اس کے بعد آلو ہے, پیاز ہے, یہ اس طرح کی میں چیزوں کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں, اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے ان چیزوں کو. پھر یہ ہے کہ جو بیج ہوتے ہیں جن سے مختلف قسم کے تیل بنائے جاتے ہیں, سرسوں کا ہے, اس کے علاوہ بیج ہوتے ہیں, اور پھر آئلز خود جو کہ یوز کیے جاتے ہیں کوکنگ کی صورت میں اور دوسری چیزوں کی صورت میں. یہ تقریباً تمام ممالک میں ایک زمانے میں اسینشیل کموڈیٹیز ہوا کرتی تھیں. ویسٹ میں تو بہت عرصہ ہو گیا اسینشیل کموڈیٹیز کا کانسیپٹ ہی ختم, انہوں نے اس طرح کر دیا تھا. اب یہاں بھی آہستہ آہستہ اس لا کے تحت یہ اسینشیل کموڈیٹی کے طور پہ اس کو ریموو کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ فارمرز کے لیے اسینشیل کموڈیٹی کا فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ کیونکہ استعمال ہونی ہے تو ان چھوٹے فارمر کے لیے پروڈیوس کرنا آسان ہے, یہ چیز میس پروڈکشن میں لے کے آ سکتا ہے وہ اس کو. ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اسی اسینشیل کموڈیٹیز کے اندر سے جب نکالا ہے تو انہوں نے اسٹاک پائلنگ کی لمٹ کو ختم کر دیا ہے. اسٹاک پائلنگ کی لمٹ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی چاہے ان ضروریات زندگی جو کہ زرعی ہیں ان کو بھی ہولڈنگ کر سکتا ہے, ان کو ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. بڑے بڑے کارپوریٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے, چھوٹا فارمر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں بہت زیادہ ہائی پرائس کسی چیز کی ہو جائے تو اس کے اوپر لمٹ لگائی جا سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ پروٹیسٹرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کس کی چیز کی قیمت زیادہ ہے. ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں, کیا پاکستان میں جب آلو کی قیمت 20 روپے ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہے, یا 40 روپے ہوتی ہے تو وہ ہم سمجھیں کہ اب بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے, یا 100 روپے تک چلی جاتی ہے تو وہ ہم سمجھیں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. انڈوں کی پرائس اگر 40 روپے پر درجن اگر کسی زمانے میں ہے تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ بہت زیادہ ہے, اگر 100 تک چلی جائے تو بہت زیادہ ہے, یا 200 تک چلی جائے تو بہت زیادہ ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا آخر؟ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو کہ شو کرتے ہیں اس بات کو. نمبر 1 وہاں پہ جو ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کو وہ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ الیکٹرانک ٹریڈنگ کے تھرو بھی اور دوسری ٹریڈنگ کے تھرو بھی, اور ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے منڈیوں کا سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا, چھوٹا فارمر جو ہے وہ بھوکوں مرنا شروع ہو جائے گا. اور ساتھ یہ کہ جو چھوٹے فارمر کے لیے لونز کی, جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا, اس کو فرٹیلائزر پرووائڈ کرنا, اس کو بیج پرووائڈ کرنا, ایسی چیزیں جو کہ ملا کرتی تھیں ان کو, وہ اب ملنا بند ہو جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں مل کے ان 3 لاز کے اندر ہمیں سامنے آتی ہیں. اس کا لکھا ہوا حصہ کچھ اور ہے, اس کی امپلیکیشنز جہاں کچھ اور ہیں, اسی کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.
ایوب بیگ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو مین ایگریکلچر وہ سارا سیکٹر ہے وہ مینلی مشرقی پنجاب اور ہریانہ سے بلانگ کرتا ہے، اور اسی کے یہ سارے کسان جو ہیں وہ زیادہ تر احتجاج کر رہے ہیں، اگرچہ بہت سے بھارت کے دوسرے حصوں سے بھی آئے ہیں لیکن مین جو ہے وہ یہاں سے لوگ گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا جو پرامن احتجاج ہے اور جو ان کے مسائل ہیں وہ پیورلی معاشی مسئلہ ہے، ان کا معاشی مسئلہ ہے، اور ان کے معاش پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے مرکز جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے ہمارے معاشی مسئلے کو۔ اب اس کو مودی حکومت جو ہے ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو ملک سے غداری قرار دے رہی ہے۔ آپ کے خیال میں جس انداز میں مودی حکومت اس کو ڈیل کر رہی ہے اس سارے معاملے کو، کیا وہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں آپ کے سوال کے آخری حصے کا جواب پہلے دینے کی کوشش کروں گا کہ مودی حکومت اس کو ڈیل کیسے کر رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مودی وزیر اعظم یا حکمران جس نقطہ نظر کے تحت بنا، ایک نظریہ دے کر جو بنا، وہ اسے ہندوتوا کہہ لیں، بلکہ میں اس کے لیے ایک اور جملہ استعمال کروں گا، وہ یہ کہ یہ نظریہ یہ تھا بنیادی طور پر کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے، یعنی اس کا نظریہ کیا تھا؟ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے اعلان برات کیا جا رہا ہے، لا تلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ صاحب، یہ تو ان کا ہڈن ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ظاہری نعرہ تھا وہ تو شائننگ انڈیا کا تھا، وہ تو ڈیجیٹل انڈیا کا تھا۔ میں نے یہ ہڈن ایجنڈا تو ان کا ہو سکتا ہے۔ ظاہر اس نے صاف بات میں کیا۔ دیکھیں، ہڈن ایجنڈے میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ 2021 میں کوئی غیر ہندو ہندوستان میں نہیں ہوگا۔ تو ایک وزیر نے کہا، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، بی جے پی کے ایک وزیر نے کہا تھا نا کہ دسمبر 2021 کے بعد ہندوستان میں کوئی غیر ہندو نہیں ہوگا۔ تو ان کا بڑا واضح ایجنڈا تھا یہ، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ہے، یعنی غیر ہندوؤں سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ڈیل کرنے کا پہلی انداز یہی ہے کہ ہم ایک ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جن کا ہندوستان سے وہ بنیادی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ کسانوں کا احتجاج ہے اور واضح طور پر یہ کسانوں کا احتجاج ہے، لیکن اسے بنایا جا رہا ہے سکھوں کا احتجاج۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب، ہریانہ، جیسا کہ آپ نے کہا، یہاں زیادہ تر آبادی سکھوں کی ہے، اور جب ان کی آبادی سکھوں کی ہے اور سکھ ہی کسان ہیں اور سکھ ہی ذمہ داری کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہی احتجاج کرنا ہے۔ لیکن حکومت اس سے کسانوں کا احتجاج ظاہر کرنے کی بجائے اسے سکھوں کا احتجاج جو ہے وہ قرار دے رہی ہے، اور اس میں ایسے رویے اختیار کر رہی ہے جس سے، یعنی ایسا انتہا پسندانہ اقدام کر رہی ہے جس سے غیر ہندوؤں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں وہ غیر سیاسی قسم کے دام، مثال کے طور پر جو دہلی میں لال قلعے پر جھنڈا لگایا گیا ہے، سکھوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ پول کھل گیا نا کہ وہ بی جے پی کے لوگ تھے خود، یعنی دوسرے معنوں میں خود کسانوں میں اشتعال پیدا کر کے ان کو دہشت گردی کی طرف کہہ لیجئے یا انہیں مزاحمت کی طرف کہہ لیجئے، معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شروع سے ان کا انداز یہ ہے کہ یہ غیر ہندو ہے، اور غیر ہندو کوئی بھی ہو انہیں قبول نہیں ہے، جو ان کا بنیادی جو ہے معاملہ ہے۔ یہ تھرو آؤٹ ان کا چال چلن رہا ہے مودی سرکار کا، کہ وہ جو ہے وہ اس کو اپنے انداز میں لیتا ہے کہ میں بنیادی طور پر کس نظریے پہ کام کر رہا ہوں۔ اور اس میں پھر ان کا جو ہے وہ آپ کو دیکھا کہ ان کا جو میڈیا ہے، جسے اب اکثر خود ہندوستان میں بھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اس کو اس طرح کا رنگ دے رہا ہے، اس یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس طرح رنگ دے رہا ہے۔ اس میڈیا میں وہ این ڈی ٹی وی ہے، ان کے ریپبلکن ٹیلی ویژن ہے، ANI ہے وغیرہ، یہ سب مل کر اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں، جبکہ کسانوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اپنے معاشی مسائل۔ وہ شروع سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ تقریباً 10 راؤنڈ ہو چکے ہیں مذاکرات کے، اور انہوں نے ہر راؤنڈ میں ایک ہی بات کی کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ مودی سرکار نے بہت سی رعایتیں دینے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم 1.5 سال کے لیے ان قوانین کو التوا میں ڈال دیتے ہیں، لیکن سکھوں نے سوچا، اور میں سمجھتا ہوں ان کی صحیح سوچ تھی، جو آج ہمارے لیے زہر قاتل ہے وہ کل بھی ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اندولن جو ہے وہ روز روز دیے جاتے ہیں،
یہ دھرنے روز روز یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی محنت کا، بڑی مشقت کا اور بڑے سرمایہ کا کام ہوتا ہے جس سے یہ کام کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تقریباً 78 یا 77 دن ہو گئے ہیں اس اندولن کو، اندولن کہتے ہیں نا، یہ اندولن ہی کہتے ہیں ہندی میں اس زبان مظاہرے کو، میں، تو یہ بڑی ہمت ہے. اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ 4 سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھا، جو دہلی میں بہت سردی رہی، بہت سردی تھی، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ سکھ کہہ لیجیے یا جو سکھ کسان ہے وہ تو اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان قوانین کو تسلیم کر لیا تو ہمیں معاشی موت تو آنی ہے، ہمیں فاقے تو آنے. آپ کو معلوم ہے کہ ان قوانین سے پہلے بھی جو خودکشی کرنے کا پرسنٹیج کسانوں کی انڈیا میں ہے، دنیا میں شاید کہیں نہ ہو، اتنے زیادہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ وصول نہیں ہوتا، وہ موصول نہیں ہوتا، معاشی طور پر جکڑے ہوئے ہیں قرضوں میں اور پھر سارے مشکلات. لیکن یہ سب کچھ سرمایہ داروں کے پاس چلا جائے گا تو وہ کیا حشر کریں گے. دیکھیں ایوب بیگ صاحب، کیا آپ اس بات کو ایک مثبت پیش رفت نہیں سمجھتے کہ حکومت یہ آفر کر رہی ہے ان کو کہ آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور 1.5 سال کے لیے کم از کم ان تمام قوانین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں؟ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مثبت پیش رفت نہیں ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب یہ حکومت نے آفر کی تھی، کسانوں نے اپنی مشاورت کی تھی، تو وہاں اختلاف رائے آیا تھا. وہاں ایک رائے یہ تھی کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اجتماعیت کی ایک بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑی جیت ہے. لیکن جب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا، تو جنہوں نے اس بات کی حمایت کی تھی نا کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، انہوں نے اس کے ساتھ ایگری کیا اور اپنے احتجاج کو جاری رکھا. دیکھیے آپ اگر ہندوستان کا شروع سے دیکھیں، یہ کشمیر کے مسئلے پر کیا ہوا، التوا، ہر التوا جو ہوتا ہے وہ خاتمے کی طرف جاتا ہے. تو مطلب سکھوں نے یہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک درست طور پر یہ لیا کہ اگر اسے ہم وقتی طور پر ملتوی کر دیں گے تو جس قسم کا احتجاج ہم آج کر رہے ہیں، جس قسم کا اندولن کرنے میں ہم اب کامیاب ہوئے، آئندہ نہیں کر سکیں گے. اور حکومت کیا ہوگی؟ حکومت 1.5 سال کے بعد ان کے احتجاج کا پہلے ہی کوئی رکاوٹ کھڑی ایسی کر دے گی. مثال کے طور پر اگر حکومت کو معلوم ہوتا کہ اس طرح سکھ انڈیا دہلی کی طرف بڑھیں گے تو وہ پہلے کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی. جب انہیں معلوم ہوگا کہ اب ہمارا وہ ڈیٹ آ گئی ہے، اب وہ تو وہ ہندوؤں کو اس طرح مجبور کریں گے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ وسائل سے، طاقت سے، پیسے سے لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. یہ ان کا ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس بات پر قائم رہے تو شاید وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ تو ان کا، جو آپ نے کہا کہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، یہ تو ان کا مودی سرکار کا شروع سے ہی مسئلہ ہے. وہ ہر بات کو اس طرف لے جاتے ہیں جیسے یہ اگر مسلمانوں نے بھی کوئی بات کی ہے تو اس بات کو اس طرف لے جائیں گے جیسے کوئی غداری ہو رہی ہے، جیسے کوئی وطن دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور یہ تو ان کا شروع سے ہی ایک رویہ چلا آ رہا ہے جب سے مودی سرکار حکومت میں آئی ہے کہ اگر کوئی بات ہندوازم کے خلاف ہے، کوئی بات ہندوؤں کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے تو اس پر لیبل لگا دو غداری کا. تو یہ تو ان کا شروع سے رویہ ہے جو اس کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے رضا الحق صاحب، یہ بتائیے کہ اگر ہم بھارت کے جو احتجاج کرنے والے کسان ہیں ان کے مطالبات کو لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں کوئی مین ان کے مطالبات کیا ہیں؟ جی وسیم صاحب، مطالبات جو ہیں وہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہیں مطالبات جو کہ آپ فزیکلی سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہو آن پیپر جو ان کے مطالبات ہیں وہ. اور ایک پھر وہ ہیں کہ جو کہ انسپرٹ ہیں مطالبات، اور وہ انسپرٹ مطالبات بھی جو ہیں وہ صرف شاید زرعی پیداوار یا فارمر سے متعلق نہ ہو، وہ ایک بڑی موومنٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے. جہاں تک ان کے اپنے مطالبات کا تعلق ہے، پہلی بات انہوں نے، جس سے آپ نے بھی ذکر کیا، بیگ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اس کا، کہ مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے. فارمرز یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل پارلیمنٹری سیشن بلایا جائے، پارلیمان کا خصوصی ایک اجلاس بلایا جائے جس میں اس فارمر کے جتنے قوانین بنے ہیں ان کو ریپیل کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ریزولوشنز پاس ہوں، یا کم از کم بحث تو اس پہ ہو. تو فورم اصل میں وہ بنتا ہے. یہ جو باہر نیگوسیشن کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ فورم نہیں ہے.
اصل میں، یعنی ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں بنتی. اصل میں آئینی حیثیت نہیں بنے گی نا. وہ انہوں نے کہا پارلیمانی سیشن کے اندر اس کے اوپر بات کیجیے. پہلی بات تو یہ. دوسرا منیمم سپورٹ پرائس اور جو پہلے سے پروسیجر چل رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ جب تک منیمم سپورٹ پرائس نہیں دی جائے گی فارمر کو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے جو اس نے پروڈیوس کیا ہے اس کو قیمت مل بھی سکے گی کہ نہیں. اور کیونکہ بہت بڑے پلیئرز اندر انوالو ہو جائیں گے، تو جو بڑے پلیئرز انوالو ہوتے ہیں کہ جیسا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایک شوگر مافیا ہے، وہ شوگر کین انڈسٹری میں فارمر جو ہوتا ہے، چھوٹا فارمر اگر ہو، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے دیتے، وہ اپنی مل جو ہے اس کے لیے سب بینیفٹ لیتے ہیں. یہی حالت وہاں ہونی شروع ہو جائے گی اگر منیمم سپورٹ پرائس نہ دی گئی. تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو اے پی ایم سی کے تھرو مارکیٹس ہیں، منڈیوں کا سسٹم چل رہا ہے، اس کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ منڈیوں کا جو سسٹم ہے اس کو لوکل فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اس میں جو ملٹی نیشنل اور کارپوریٹ سیکٹر کا فارمر جو آ رہا ہوتا ہے اس کو تو ظاہری بات ہے، اس کے لیے تو ایک بہت چبھن کی بات ہے نا یہ کہ چھوٹی منڈی میں چھوٹا فارمر بھی وہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنا کم از کم گھر کی روزی روٹی چلا رہا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر میرا قبضہ ہو، منوپلی ہو. لیکن جب منڈیاں ختم ہو جائیں گی یہ والی، اور جیسا کہ وہ ان قوانین کے ذریعے یہ بظاہر کوشش یہی ہے ان کی کہ منڈیوں کا بھی نظام ختم ہو، تو پھر وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے رہ جائے گی. جس طرح دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اگر تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح اگر یافت بھی چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور ان کو بیچنے کا حق بھی صرف چند لوگوں کو دیا جائے کہ یہ صرف ان چند لوگوں کو بیچا جا سکتا ہے، یہ بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بیچا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈی سسٹم کو بھی جو ہے نا وہ کسی صورت میں ختم نہیں ہونا. ساتھ وہاں کچھ رپورٹس پہلے کی آئی ہوئی ہیں، جس طرح بڑی مشہور رپورٹ ہے سوامی ناتھ پینل رپورٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے، ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن، اس کا کم از کم 50% جو ہے وہ اس کی ایم ایس پی ہونی چاہیے، منیمم سپورٹ پرائس. تو بہرحال ایک ان کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے. ساتھ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیزل پرائسز جو ہیں ان کو 50% تک کٹ کیا جائے، بجلی کی جو پرائسز اور ایگزیکٹلی جو ایک یہ آرڈیننسز آئے تھے ڈیزل کے اوپر بھی اور بجلی کے اوپر بھی، جو ایک اور ڈیمانڈ ہے ان کی، اس کو بھی وہ کہتے ہیں 50% تک کٹ کیا جائے، سبسڈائز کہہ لیں آپ اس کو کیا جائے، یا جو بھی انکریز ہوئی تھی وہ. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پروز اینڈ کونز دونوں ہیں. میں ایک ایسے ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حق بات کرنی چاہیے. ایئر کوالٹی کا انڈیکس پوری دنیا میں آتا ہے، اور ایئر کوالٹی کا انڈیکس خاص طور پہ آج کل جب کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ، اور ہمیں فیل بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے یہ چیزیں واقعات ہوتے ہیں. پاکستان میں اسموگ اور انڈیا میں اسموگ جتنی زیادہ ہوتی ہے شاید دنیا میں کہیں بھی ایسی نہ ہوتی ہو. تو ایئر کوالٹی انڈیکس کی ایک ریڈیوس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سٹبل ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب فصل کو آپ ریپ کر لیتے ہیں، یعنی کہ فصل کٹائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے عام طور پہ چھوٹا فارمر جو ہے اس کو جلا دیتا ہے. جب وہ جلاتا ہے تو اس سے بایو فیومز پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پولوشن اور اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے. لاہور میں اسموگ میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. یہ بھی تھی جی. اور ان ایکٹس کے تحت، اور اس سے پہلے کچھ ایکٹس آئے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، اس کے تحت یہ تھا کہ ان کو فائنز کیے جاتے تھے فارمر کو جو جلاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں ایک تو یہ آرڈیننسز ختم کیا جائیں جو کہ جلانے کے خلاف ہیں، اور جن کو پکڑا ہوا ہے اس بیسس کے اوپر کہ انہوں نے جلایا ہے ان کو فائن کیے ہوئے اور ان کو پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑا جائے. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے یقیناً، لیکن جب تک ایک بات بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی قانون لے کے آنا وہ تو آسان ہے کہ یہ چیز ختم کر دو، یہ بند کر دو. جب تک آلٹرنیٹیو نہیں دیں گے اس وقت تک قانون پر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ سینٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، ان کی اپنی جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے سبجیکٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مرکز ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے. اور اس پروٹیسٹ کے دوران جو تقریباً بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے 78 79 80 ڈیز ہو چکے ہیں تقریباً، تو اس میں جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے. اور حتمی اور آخری ان کا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر صورت میں ان لاز کو جتنے بھی بنائے گئے ہیں ان کو ریپیل کیا جائے، یعنی ان کو ختم کیا جائے. اب اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے والی، جس کا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی اس کے اوپر غور کریں تھوڑا سا. دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس معاملے کے اندر عام طور پہ ایک ڈیوائڈ کی جاتی ہے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی. کسی زمانے میں اس کو فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ بھی کہا جاتا تھا، اس سے بھی پہلے اس کو نارتھ اور ساؤتھ بھی کہا جاتا تھا اکنامک لینگویج کے اندر. جو تو ہے نا ڈیولپڈ کنٹری میں، جرمنی کی ایگزامپل لیتے ہیں.
جرمنی کے اندر ایگریکلچر پروڈیوس نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بہت بڑا تھا, گاڑیاں ان کی بڑی مشہور ہیں. اب وہ اس سے بھی زیادہ اب آگے چل کے ٹرشری سیکٹر جسے کہا جاتا ہے, یہ پرائمری سیکٹر ہوتا ہے ایگریکلچر, سیکنڈری سیکٹر ہوتا ہے آپ کا مینوفیکچرنگ, اور ایک ٹرشری سیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سروسز کا, بینکنگ, آپ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈنگ, ہوٹلنگ, آپ کی جو ٹورزم ہے, اس طرح کی چیزوں کے اندر. ڈیولپڈ کنٹری زیادہ تر اس سیکٹر کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ فارمنگ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. فارمنگ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ تر نظر آتی ہے آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز میں, جن میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, افریقہ کے ممالک بھی ہیں, بہت سارے لاطینی امریکہ کے ممالک بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ کیا جائے. یہ کام انہوں نے افریقہ میں کیا. اچھا, افریقہ سے پہلے یہ کام وہ مغرب میں بھی کر چکے ہوئے ہیں. اب میں کن کی بات کر رہا ہوں, کون کر چکے ہوئے ہیں؟ وہ جو کہ گلوبل ڈیپ اسٹیٹ موجود ہے, ایک ایسے حکمران جو کہ پردے کے پیچھے ہیں لیکن وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کنسپیریسی تھیوری ہے, کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے, یہ آپ کو صاف نظر آتی ہے, یہ ساری چیزیں ایک ریالٹی کے طور پہ نظر آتی ہیں, روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ ایک ہاتھ ہے پیچھے جو کنٹرول کر رہا ہے ان پورے معاملات کو, جو ایک نہج پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے, جو استحصال کروانا چاہ رہا ہے لوگوں کے. اس میں زائنسٹ لابی بھی ہوتی ہے, اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. مغرب کے اندر کسی زمانے میں جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ عام انسان جو تھا وہ اپنی زندگی اس کے اندر اپنی کنٹرول کے لے کر اس کو گزارتا تھا. یعنی کہ وہ پروفٹ بھی کماتا تھا, لاس بھی کماتا تھا, اور پھر اس کو ایک مشین میں کنورٹ کر دیا گیا. افریقہ میں انہوں نے یہ کام کیا, وہاں پہ جتنے وہاں ریسورسز تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا, پلنڈر کیا, لوٹنگ کی, آپ نے دیکھا ہے, یہ ہم سب کے سامنے ہے. لاطینی امریکہ میں انہوں نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے قوانین لے کے آئے جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف گلوبلائزیشن اور کیپٹلزم, جس طرح ایوب صاحب فرما رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لے کے آئے جاتے ہیں, اور کوئی اس کی ریزن بنتی نہیں ہے. اور اس میں پھر بڑے پلیئرز جو ہیں انہیں کو فائدہ ہوگا. چھوٹے جو لوگ ہیں, چاہے وہ فارمنگ سے متعلق ہوں, چاہے ان اسپرٹ وہ کسی بھی اور چیز سے متعلق ہوں, چاہے وہ چھوٹے انٹرپرینور ہوں, چھوٹے بزنس مین ہوں, چاہے وہ چھوٹے ٹریڈر ہوں, چھوٹے کامرس سے ریلیٹڈ کوئی لوگ ہوں, ان کو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی اس اکانومی کے اندر کام کرنے کی. ان کو پروفٹ ہی نہیں ملتا, ان کو پرائس ہی نہیں ملتی, ان کی کاسٹ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور میدان صاف ہو جاتا ہے وہ 4-5 بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے, جو کہ پھر وہ پوری یافت کماتی ہیں اور کھاتی ہیں. یہ ہر جگہ پہ موجود آپ کو نظر آئے گا جہاں جہاں بھی اس طرح کے لاز سامنے آئے ہیں. اور صرف یہ فارمنگ تک لمیٹڈ نہیں ہے, مارکیٹ فورسز جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں پھر الٹیمیٹلی کنٹرول چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے. انڈین فارمرز کا, خاص طور پہ چھوٹے فارمرز کا یہ رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے, اور کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کی یہ ساری ڈیمانڈز جو ہیں ان میں زیادہ تر ڈیمانڈز جو ہیں وہ اسی بیسس پہ ہیں کہ ہمیں کم از کم منیمم ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری ہونے دو. ایسا تو نہ کرو کہ ہم سے زندہ رہنے کا بھی حق چھین لو. اور کنزیومر کے لیے بھی بینیفٹ اسی میں ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ چھوٹا فارمر موجود ہے, جتنا زیادہ کمپٹیشن موجود ہے, اتنا زیادہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, قیمتیں ایک دم آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں, بڑی بڑی کارٹلز جو ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہم عوام الناس کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو اس چیز کا. پاکستان میں اس طرح کے قوانین بہت سارے موجود ہیں, عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے شوگر مافیا کی میں نے ایک ایگزامپل دی, اس طرح کی مافیاز بہت ساری ہیں, لینڈ کی مافیا اور باقی مافیاز ہیں. تو یہ ساری کے ساری کارٹلز جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک موومنٹ کی نشاندہی کر رہی ہے یہ پوری چیز. تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا, اگرچہ رضا الحق صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا تو پنڈت نہرو نے ایک اعلان کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم تقسیم ہند کے فوراً بعد جاگیردارانہ نظام ختم کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان جاگیردار جو تھے, جو کانگریس میں تھے, وہ بھاگ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. آپ کو یہ بات یاد ہوگی.
اصل میں یہ جاگیردارانہ نظام ہے. پھر پنڈت نہرو نے اپنی اس بات پر عمل کیا, ختم کر بھی دیا, جاگیردارانہ نظام ختم کیا, اور ہندوستان کی معیشت کو میں سمجھتا ہوں اس جاگیردارانہ نظام کے ختم کرنے سے بہت فائدہ پہنچا. اور وہ جو پاکستان سے آگے نکلا ہے معاشی معاملے میں, صاف بات ہے وہ پاکستان سے آگے ہے معاشی معاملے میں, اقتصادی معاملے میں, تو اس کی وجہ بھی یہ تھی, ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جاگیردارانہ نظام وہاں فوراً ختم کر دیا گیا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, اب ان جاگیرداروں کی جگہ اب سرمایہ دار لائے جا رہے ہیں. وہ کام جو جاگیردار کر رہے تھے وہ کارپوریٹ سیکٹر کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جاگیردار اتنا منظم نہیں ہوتا, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اتنے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے نہیں ہوتے جتنے کہ سرمایہ داروں کے ہوتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ سیکٹر اس کے ساری دنیا میں ان کے تعلقات ہیں. اب اگر وہی میں کہوں گا وہی جاگیردارانہ نظام سرمایہ داروں کے ذریعے نافذ کیا جائے گا, یہ وہی ہے کہ سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کا زمینوں پر اگر بلا واسطہ نہیں تو بال واسطہ قبضہ ہو جائے گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یہ بھارت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ اور ان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بنے گا. ایوب بیگ صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھارت کے زرعی شعبے سے زیادہ تر کسان جو ہیں وابستہ ہیں اور ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے, 15 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں. اب ہم جب اس تحریک پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریک جو ہے اوور آل پرامن رہی ہے, چاہے وہ دھرنا تھا, چاہے ان کا ٹریکٹر مارچ تھا. ہم اس دہلی والے کا لال قلعے کا جو واقعہ ہے اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, اور اس کی بھی چونکہ پول کھل چکا ہے کہ وہ اس میں کسان انوالو نہیں تھے. اس کے بعد پھر یہ جو ان کا پہیا جام ہڑتال تھی, اب وہ بھوک ہڑتال تک نوبت آ گئی ہے. تو یہ مطلب ان کی اوور آل جو اسٹرگل ہے وہ پرامن رہی ہے. لیکن انڈیا کی حکومت, مودی حکومت پلس ان کا گودی میڈیا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو رول ادا کر رہا ہے, تو وہ تو ایک طرح کی کشمکش اور مطلب وہ والا سلسلہ ایک جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے اور مطلب اب یہ تحریک جو ہے اب اتنے دن ہو گئے ہیں, 78 دن ہو چکے ہیں آج, اگر ہم اس ڈیٹ کو کیلکولیٹ کریں جس دن سے یہ آغاز ہوا تھا, اس دن سے لے کے آج تک, اب اگر حالات سنورتے نہیں ہیں, حالات بگڑتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ تحریک جو ہے آزادی خالصتان تحریک کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو کسان ہیں وہ تو شروع سے اس احتجاج کے معاملے میں عدم تشدد پر ان کا سارا معاملہ چل رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کر رہی ہے, ایسے معاملات کر رہی ہے جس سے تشدد کی راہ کھلے. یہی بات ہے کہ وہ جو سیاسی رنگ دینے کا معاملہ ہے اور یہ جو تحریک آزادی خالصتان کا معاملہ یہ ہے, یہ بھی حکومت کے کارندے معلوم ہوتا ہے. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا, معلوم ہوتا ہے شروع میں تو ظاہر ہے وہی اٹھا رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے 1984 میں جب گولڈن ٹیمپل کا مسئلہ ہوا تھا تو کس بری طرح اندرا گاندھی نے کچل دیا تھا سکھوں کو. جب خالصتان کا مسئلہ بنائیں گے, جب آزادی خالصتان کا مسئلہ بنے گا, جب ہندوستان کا کوئی ٹکڑا الگ کرنے کا مسئلہ بنے گا, تو لازمی مودی سرکار ہے وہ ایک جواز پیش کر سکے گی کہ دیکھیں جی ملک کی سلامتی کا مسئلہ تھا, ملک کے ٹوٹ جانے کا مسئلہ تھا, لہٰذا ہم مجبور ہوئے گولی چلانے پر, ہم مجبور ہوئے اتنے بندوں کو مار دینے پر. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جلد یہ تحریک جو ہے وہ خالصتان کی آزادی کی طرف جائے گی. لیکن اگر مودی سرکار اس کو اس طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئی اور وہ سکھ بھی اس بات پر آ گئے, تو یہ واقعتاً ہندوستان کے لیے اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی مودی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو آزاد خالصتان کا مسئلہ بنا کر اس کو کچلا جا سکتا ہے. دیکھیے اس وقت پوزیشن بیرونی سطح پہ بھی یہ ہے کہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وزیر ہیں سکھ حکومت میں, کتنے پارلیمنٹ میں بندے ہیں ان کے. اسی وجہ سے ان کے پرائم منسٹر کا بیان آیا ان کے حق میں. پنجابی زبان کو وہاں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے صرف سکھوں کی وجہ سے. تو ان کے بیرونی بھی تعلقات ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ پاکستان نے ابھی تک نہ کوئی مداخلت کی ہے, نہ اس حوالے سے انہیں مداخلت کرنی چاہیے, اس لیے کہ انہیں موقع مل جائے گا یہ پروپیگنڈا کرنے کا کہ یہ پاکستان کا ہے, تو انہیں کچلنے کا موقع مل جائے گا. لہٰذا یہ بات اگر لے جائے گی تو مودی سرکار لے جائے گی اس کو خالصتان کی طرف. لیکن
کیا مودی سرکار اس کو جس حد تک لے جانا چاہتی ہے آزادی خالصتان کے معاملوں، کیا اس حد تک محدود رہے گا یا مودی سرکار کے ہاتھ سے مسئلہ نکل جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ ان کو انگیج کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا وہ سکھوں کے تھکنے کا انتظار کر رہی ہے یا کچھ اور پلاننگ ان کے پیش نظر؟ دیکھیں نہیں، زیادہ تو یہی ہے کہ آفٹر آل ان کا یہ ذہن ہے کہ کتنے دن کتنا وقت یوں گزار سکیں گے. آفٹر آل یوں کسانوں کو تھکانے کی کوشش بالکل یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کو لمبا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کے جو عزم ہے اس میں ڈھیل آئے اور وہ عزم جو ہے وہ ان کا کمزور پڑے، یہ اس کی کوشش ہے. لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سکھ قوم عام قوم نہیں ہے، پنجابی اور جفاکش لوگ ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے جب وہ کسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ تھوڑے کیے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے. اگر مودی سرکار نے خود اس کا رخ آزادی خالصتان بنا دیا اس خیال سے کہ اس کو کچلنا آسان ہو جائے گا، تو پھر اس کے نتائج جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مودی سرکار کی توقعات کے مطابق ہی نکلے. رضا الحق صاحب، دوسرے ممالک کی بات آئی ہے کہ ان کی طرف سے کتنی پذیرائی جو ہے وہ مل رہی ہے یا کتنی اس تحریک کی سنوائی دوسرے ممالک میں ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کینیڈا کی بات تو آئی کہ ان کے پرائم منسٹر کی طرف سے ان کسانوں کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیان بھی آیا ہے، اور وہاں پہ جو سکھ ہیں وہ وہاں پہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں ان کسانوں کی تحریک کے حوالے سے، تو کسی اور ممالک میں بھی یہ جو ہے اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کسی لیول پہ؟ وسیم صاحب، اس کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا دوبارہ میں. ایک وہ ہے جو انڈیویجول لیول کے اوپر کچھ پذیرائی مل رہی ہے، ایک وہ ہے جو کہ اسٹیٹ یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مختلف ممالک ہوتے ہیں ان کی آفیشیل پالیسی اور مختلف ادارے جو ہوتے ہیں ان کی آفیشیل پالیسی کیا ہے، ان کے کیا بیانات ہیں ان مظاہرین اور ان ایکٹس کے بارے میں. انڈیویجول لیول کے اوپر جس طرح بیگ صاحب نے بتایا کینیڈا کے اندر بہت زیادہ بیانات آئے. جسٹن ٹروڈو کا بیان ویسے یہ نہیں تھا کہ ان ایکٹس کو ختم کریں، اس کا یہ تھا کہ پروٹیسٹرز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اچھا، ساتھ یہ کہ ان کی فیور میں بورس جانسن سے بات کی گئی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ تو انڈیا پاکستان کو کشیدگی کا معاملہ چل رہا ہے. اچھا، انڈیویجول لیول کے اوپر بہت سارے ممالک میں ایسا ہے جو سکھ کمیونٹی موجود ہے یا وہاں کے ایم پیز موجود ہیں یعنی ممبرز آف پارلیمنٹ موجود ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ گروپس موجود ہیں، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے سکھوں کے حق میں بھی اور یہ ان ایکٹس کے خلاف بھی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو اسپین میں جو ہے وہ بھی ریلی ہو رہی ہے جی ایگزیکٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ لیول کے اوپر، آفیشیل پالیسی کے لیول کے اوپر، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ آفیشیل اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھارت میں جو ایکٹس بنائے گئے ہیں یہ بالکل صحیح بنائے گئے ہیں، دس از دا وے فارورڈ. جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ہے اس نے کہا کہ یہ ایگریکلچرل ریفارمز بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کی جو چیف اکانومسٹ ہے گیتا گوبیناتھ اس کا نام ہے، اس نے یہ کہا دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن جو کہ یہ قوانین پاس کیے گئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو پذیرائی سوشل میڈیا کے اوپر بھی فارمرز کے پروٹیسٹ کو بہت زیادہ ملتی ہے، چاہے ٹویٹر ہو چاہے دوسرے اکاؤنٹس ہوں، فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر تو بہرحال مودی حکومت کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام جو ہیں وہ انڈین پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. اچھا، اب جو بات میں امپورٹنٹلی کہنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی سپر بول جو امریکہ میں ہوا ہے، جو ان کا NFL کا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی 30 سیکنڈز کا انہوں نے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلائی ہے جس کا سلوگن یہ تھا نو فارمرز نو فوڈ نو فیوچر. تو ایک جس میں تقریباً 100 ملین لوگوں سے زیادہ ویورز ہوتے ہیں جو کہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ امریکہ کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ بات میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں اور میرے خیال میں یہ میری طرف سے تو حتمی بات یہی ہوگی کہ کچھ ایسے سپورٹ تو موجود ہے جو کہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے جو کہ وہ دنیا میں پالیسی میکنگ کرتے ہیں. جو دنیا میں پالیسی میکنگ کر رہے ہیں، پیپل دیٹ میٹر، پاورز دیٹ بی، وہ وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ ہے. وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ میں ممالک بھی آتے ہیں، وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ میں یہ آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں، IMF کی طرح، ورلڈ بینک کی طرح، WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرح، ورلڈ اکنامک فورم کی طرح. اچھا، وہ سارے کے سارے ان کی مشینری جو ہے وہ مودی حکومت کو اور ان لاز کو سپورٹ کری. کیوں؟ کیونکہ ان کے گلوبلسٹ ایجنڈا ہوتا ہے. جو بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں دجال اور دجالیت کے بارے میں، اس میں اس چیز کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ فوڈ
فوڈ کنٹرول جو ہے اس کے اوپر دجالیت جو ہے اور شیطنت جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرے گی تاکہ وہ ون ورلڈ گورنمنٹ کے تحت اپنے کنٹرول میں لے ان چیزوں کو, اور وہی چیزیں ہمیں ساری دنیا میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ کچھ سپورٹ موجود ہے لیکن وہ فریگمنٹڈ سپورٹ ہے, جو کہ بہت ایک چارج سپورٹ جسے کہا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو بہت زیادہ ڈسپلنڈ طور پہ اور ایک پورے ایجنڈا کے تحت سپورٹ مل رہی ہے وہ تو مودی حکومت کو اور ان لاز کو مل رہی ہے. پوری دنیا کے ممالک ان کے آفیشیل پالیسی کی طرف سے بھی, اور جو باڈیز موجود ہیں دنیا میں ان کی آفیشیل پالیسی کے طور پہ بھی. ایوب بیگ صاحب, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں, جو جماعتیں ہیں, 2 درجن سے زائد جو ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں, اور اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ آزادی کشمیر کی تحریک ہے, جس کو بھارت جو ہے اور اس کی جتنی حکومتیں پیچھے بھی گزری ہیں وہ بزور طاقت جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس سے پہلے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خالصتان کی تحریک کو انہوں نے اندرا گاندھی دور میں کرش کر دیا تھا, لیکن آزادی کشمیر کی جو مسلمانوں کی تحریک ہے وہ چل رہی ہے. ان حالات میں جب یہ تحریک جو چل رہی ہے, اگر یہ اس کے حالات بگڑتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس تحریک کی وجہ سے ان آزادی کی جو تحریکیں ہیں بھارت میں جو آلریڈی چل رہی ہیں ان کو تقویت ملے گی؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ بھارت کے لیے دوسرے گورباچوف ثابت ہوں گے. آپ ان سارے حالات کی روشنی میں بھارت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ وسیم صاحب, بات یہ ہے, اگر آپ ذرا تاریخ کے تناظر میں جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہندوستان کوئی فطری منطقی ریاست ہی نہیں ہے, نہ فطری ہے نہ منطقی ہے ہندوستان. اور خاص طور پر ہندو حکمران جب یہاں رہے, آپ تاریخ کو دیکھیں, اشوکا دی گریٹ سے لے کر چندر گپت موریہ تک اور چانکیہ سے لے کر سب دیکھیں, اور آج تک دیکھیں, ہندوستان کا حکمران اگر ہندو ہوا ہے تو ہندوستان متحد نہیں رہا. ہندوستان کب متحد ہوا؟ جب مسلمان حکمران ہوئے. ہندوستان کب متحد ہوا؟ جب انگریز حکمران ہوئے. ہندوؤں کو پھر جب طاقت ملنے لگی ہندوستان پھر بٹ گیا, پاکستان بن گیا. لہٰذا ہندو تو کبھی ہندوستان کو متحد رکھ ہی نہیں سکے. اچھا, اور کیونکہ ہندوستان ایک غیر فطری ملک ہے اور غیر منطقی ہے تو کوئی تحریکیں چلیں یا نہ تحریکیں چلیں, یوں کہہ لیں کہ ہسٹری کا ایک طے شدہ معاملہ ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہندوستان بکھر جائے گا. ہندوستان اس صورت میں نہیں رہ سکے گا. یہ وجوہات کئی بنیں گی, اس میں یہ بھی ہے خالستان بھی ہو سکتا ہے, وہ ناگالینڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ تریپورہ بھی ہو سکتا ہے, وہ منی پورہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کشمیر بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک غیر فطری ریاست ہے, آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جب بھی کبھی کوئی حکومت قائم ہوئی تو یہاں بیرونی حملہ ہوا اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہ اس سلسلے کو, پہاڑی سلسلے کو ہندو کش کیوں کہتے ہیں؟ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہندوؤں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہندو ختم ہو جاتے ہیں, ریاست ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ممکن ہے کہ اسی ہندوستان کا ایک حصہ ہندوستان کا لائے, یہ تو ممکن ہے, لیکن یہ مکمل ہندوستان اس طرح نہیں رہ سکے گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا مودی کا گورباچوف ہونا, گورباچوف نے کم نقصان پہنچایا تھا سوویت یونین کو, جو نقصان مودی پہنچائے گا ہندوستان کو. اس کی وجہ ہے کہ گورباچوف کے یہ کرنے سے کیا ہوا, روس الگ ہو گیا, باقی ریاستیں الگ ہو گئی, بڑا حصہ جو ہے وہ سوویت یونین کے جو بڑے تھے ان کے حصے میں آ گیا, اور روسی فیڈریشن اس طرح بکھری نہیں, بکھر گئے. ہندوستان جس طرح بکھرے گا اس میں ہندوؤں کو بڑا حصہ نہیں. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ ہی جانتا ہے کیا کون سی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اور کون سی غلط. ہندوؤں کے پاس وہ بڑا حصہ نہیں رہے گا اور ہندوستان اسی وجہ سے بکھرے گا. اور یہ جو مودی ہے یہ 10 گورباچوف کے برابر آئے گا, اس سے زیادہ ثابت ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا خدائی فیصلہ آتا ہے تو اس طرح کی وجوہات بن جاتی ہیں, اس طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں, اور مودی یقیناً اس کو میں کہوں گا قاتل ہندوستان. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.